بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں اٹھنا چاہتا تھا مگر مجھ سے پہلے ہی حور بانو نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا اور ایک طرف ہٹ گئی۔ دو افسر اندر آئے۔ آتے ہی انہوں نے اٹینشن ہو کر سلیوٹ کیا۔ حور بانو، ریحانہ کرمداد اور جمال احمد جسکانی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ سوچ سوچ کر حیران اور پریشان ہو رہے تھے۔ آخر ایسی کیا بات ہے کہ اب افسران نے آ کر سلیوٹ کرنا بھی شروع کر دیا ہے؟ میں سمجھ گیا تھا کہ جب سے سعید احمد صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ کیس سیکرٹ سروس کے حوالے کیا جائے، تب سے افسران نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہمارا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے اور ہمیں ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے۔ میں نے ایک افیسر سے مسکراتے ہوئے کہا، آپ ہم سے ہمارے بارے میں کچھ پوچھ رہے تھے؟ افسر نے کہا، نو سر، ہمیں معلوم ہو چکا ہے، کوئی حکم ہو تو ہم تعمیل کے لیے حاضر ہیں۔ ہم نہ تو حکم دینا چاہتے ہیں اور نہ ہی حکم سننے کے عادی ہیں۔ ہاں، ایک درخواست ہے، ہو سکے تو کل کسی ٹرین میں لاہور کے لیے سیٹیں بک کرا دیں۔ اگر کسی ایئر کنڈیشن کوچ میں ریزرویشن ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ ریزرویشن ہو جائے گی اور حکم؟ شکریہ، اب ہم سونا چاہتے ہیں۔ دونوں پھر سلیوٹ کرنے کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ حور بانو نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا اور وہیں گم سم کھڑی سوچتی رہی۔ سب اپنی اپنی جگہ سوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، تم سب کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ سب میری آواز سن کر چونک گئے۔ پھر سب نے باری باری کہنا شروع کیا۔ کسی نے کہا، کیا ہم خواب دیکھ رہے ہیں؟ دوسرے نے کہا، ہاں، ایسا تو خواب میں ہوتا ہے کہ ہم کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، کسی جرم میں ملوث ہو گئے ہیں، پھانسی کے تختے تک پہنچ رہے ہیں، تو اچانک ہی پھانسی دینے والا جلاد رحم دل ہو جاتا ہے، گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنے کے بجائے پھولوں کا ہار پہناتا ہے اور پوچھتا ہے، حضور آپ کس ٹرین سے تشریف لے جائیں گے؟ اور ہم کہتے ہیں ایئر کنڈیشنڈ کوچ سے۔ جمال احمد جسکانی ٹہل رہا تھا۔ اس نے گہری سنجیدگی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے پیچھے کوئی خفیہ ہاتھ ہماری مدد کر رہا ہے، لیکن کس کا ہاتھ ہے، وہ کون ہے، وہ ہمیں کیسے جانتا ہے اور کتنے بڑے ذرائع کا مالک ہے کہ پلک جھپکتے میں اس نے ہمارے خلاف ہونے والے فیصلے کو ہماری حمایت میں بدل دیا؟ کرمداد نے کہا، یہی سوالات ہمارے دماغ میں بھی ہیں، لیکن جواب ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ جمال احمد جسکانی آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے بالکل سامنے آیا۔ پھر اس نے ایک انگلی میرے سینے پر رکھ کر کہا، ان سوالوں کے جواب تمہارے پاس ضرور ہونے چاہیے۔ میں نے تعجب سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرا دماغ، میری ذہانت کہتی ہے کہ حکومت کا کوئی بہت ہی مضبوط خفیہ ہاتھ تمہاری پشت پر ہے، اسی کے سہارے تم اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے ہم جیسے محبان وطن کی ایک ٹیم بنا رہے ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ درست کہہ رہے ہو، صرف یہ غلط ہے کہ میری پشت پر حکومت کا مضبوط خفیہ ہاتھ ہے۔ تم سب اچھی طرح جانتے ہو، ہمیں یہاں آئے ہوئے چند دن ہوئے ہیں، میں پیرس سے آیا ہوں۔ کیم کریزی اور کرمداد وغیرہ نے میرا پاسپورٹ بھی دیکھا ہے۔ اب تم ہی سوچو کہ یہاں آتے ہی حکومت کے کسی ایسے اہم شخص سے کیسے رابطہ قائم کر سکتا ہوں، اور وہ شخص اتنی جلدی مجھ پر کیسے اعتماد کرنے لگا کہ اتنے سنگین معاملے میں ساتھ دے کر ہمیں ہر طرح کے الزام سے بری کرا دے؟ حور بانو نے کہا، مسٹر جسکانی، اگر بابر کا تعلق یہاں کی کسی اعلیٰ شخصیت سے ہوتا اور وہ خفیہ طور پر ہماری مدد کر رہا ہوتا تو بابر کو یہ بات ہم سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں بابر، تم درست کہہ رہی ہو، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں فخر سے تمہیں بتاتا تاکہ تم لوگوں میں اور حوصلہ پیدا ہوتا۔ کرمداد نے کہا، کیوں نہ ہم ان افسران بالا سے ہی معلوم کر لیں کہ یہ غیبی امداد ہمیں کہاں سے حاصل ہو رہی ہے؟ میں نے کہا، ان افسران کے سامنے ہمارا برم قائم ہے، جہاں سے بھی امداد حاصل ہو رہی ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان سے ہمارا گہرا تعلق ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں سلیوٹ کر رہے ہیں اور وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں۔ اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہم اپنے ان محسنوں کو نہیں جانتے تو شاید ہمیں اتنی لفٹ نہ دی جائے۔ ریحانہ نے کہا، تجسس کے مارے نیند نہیں آئے گی، ہم کیسے معلوم کریں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کون فرشتہ ہماری مدد کر رہا ہے؟ میں نے کہا، اتنی جلدی بھی کیا ہے، کوئی بات ہمیشہ چھپی نہیں رہتی، ذرا ضبط اور تحمل سے کام لو، ہو سکتا ہے کہ ہم سو کر اٹھے تو ساری حقیقتیں سامنے آ جائیں۔ اب ہمیں سو جانا چاہیے تاکہ ہم صبح تازہ دم ہو کر حالات کو سمجھ سکیں۔ جمال احمد جسکانی نے پوچھا، کیا تمہیں نیند آ جائے گی؟ صرف مجھ سے نہ پوچھو، کرمداد سے بھی پوچھو، کل ہم بھیانک جنگل میں
گھوڑے بیچ کر سوئے تھے۔ یہ تو شہر ہے، یہاں ہماری حفاظت ہو رہی ہے، پھر نیند کیوں نہیں آئے گی؟ رہ گیا یہ سوال کہ وہ تجسس جو تم لوگوں کے دلوں میں دماغوں میں موجود ہے، اس کی شدت مجھ میں کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب میں پہلے ہی دے چکا ہوں کہ مجھ میں کچھ زیادہ ہی ضبط اور تحمل کا مادہ ہے۔ میں نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، بہت ہو چکا، تھوڑی دیر میں دن نکلنے والا ہے، ہم 2-4 گھنٹے نیند پوری کر لیں، میں کم از کم 4 گھنٹے سونے کے بعد ہی ملاقات کروں گا۔ میں دروازہ کھول کر وہاں سے نکل گیا، ساتھ والے کمرے میں آیا، پھر آرام سے ایک بستر پر چاروں شانے چت لیٹ گیا۔ میرے ساتھی درست کہتے تھے، تجسس کے مارے کبھی نیند نہیں آتی۔ میں خیال خوانی کے ذریعے یا دوسرے لفظوں میں اپنی عادت کے مطابق اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھ سکتا تھا، رکھ کر سو سکتا تھا، لیکن میرے اندر بھی کئی سوالات بڑی شدت سے سار ابھار رہے تھے۔ انسپیکٹر علی مختار میمن نے خودکشی کیوں کی، اور اگر کی تو ہمارے ساتھ مثبت انداز اختیار کرنے کے بعد اس نے ہمارے خلاف خط کیوں لکھا؟ وہ خط اسی کا تھا یا جعلی تھا؟ کیا واقعی خودکشی کی تھی یا خودکشی کا ڈرامہ کیا گیا تھا؟ میں نے افسران کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، جس کے پاس وہ خط تھا وہ دوسرے آفیسر سے کہہ رہا تھا، صبح ہونے میں صرف 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، پتہ نہیں وہ سیکرٹ سروس کا آدمی کب یہاں پہنچ جائے، اس سے پہلے خط کے سلسلے میں تصدیق ہو جانا چاہیے، ہمیں بھی تو کچھ پتہ چلے کہ آخر یہ ڈرامہ کیا ہے۔ دوسرے افسر نے کہا، وہ آتا ہی ہوگا، ہم نے ایک ماہر تحریر شناس کے پاس اسے بھیجا ہے۔ انسپیکٹر علی مختار میمن کی دوسری تحریریں بھی بھیجی ہیں، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ خط اس کا لکھا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر اس نے نہیں لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے خودکشی بھی نہیں کی۔ میری خیال خوانی کا سلسلہ ٹوٹ گیا، کوئی میرے کمرے کے دروازے تک آیا تھا، میں نے آنکھیں بند کر لی، فوراً ہی ہوربانوں کے دماغ میں جھانکا تو پتا چلا وہی آئی ہے اور آہستگی سے دروازہ کھول رہی ہے۔ پھر وہ اندر آ گئی، اس نے مجھے سوتے ہوئے دیکھ کر اسی آہستگی سے پکارا، کیا سو رہے ہو؟ میں ٹاس سے ماسنا ہوا چپ چاپ آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ وہ میرے قدموں کے پاس آئی، اس نے میرے جوتے اتارے، جرابیں اتاری، پھر آہستگی سے میرے پاؤں کے تلوے سہلانے لگی۔ اس کا انداز منفی نہیں تھا، وہ بہت اچھی اور محبت کرنے والی لڑکی تھی، مجھ سے بے حد متاثر تھی، اماں وقت میری خدمت کرنے کا جذبہ رکھتی تھی۔ میں اس کے انداز کو، اس کے مزاج کو، اس کی محبت کو، اس کے جذبوں کو سمجھ رہا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ تھوڑی دیر اپنی نیند پوری کر لے، لہٰذا میں نے اس کے دماغ کو آہستہ آہستہ تھپکنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ جمائی لے کر وہاں سے اٹھی اور دوسرے پلنگ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سونا نہیں چاہتی تھی، میری طرف دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کل سے مجھے کیا ہو رہا ہے، ان کے پاس آتی ہوں تو میرے رگ رگ میں نیند دوڑنے لگتی ہے، جیسے نشہ سا دوڑ رہا ہو، آپ ہی آپ غنودگی طاری ہو رہی ہو۔ وہ ایک انگڑائی لے کر بستر پر دراز ہو گئی اور میری طرف کروٹ لے کر مجھے دیکھنے لگی، دیکھتے دیکھتے پلکیں بوجھل ہونے لگی، پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ میں نے اسے نیند کی وادیوں میں پہنچا دیا۔ اس سے فرصت ملتے ہی میں پھر افسران کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت تک وہ ماہر تحریر شناس آ کر اپنی رپورٹ دے چکا تھا۔ میں نے ایک آفیسر کے ذریعے معلوم کیا، اس نے بتایا تھا یہ تحریر تو انسپیکٹر علی مختار میمن کی ہی ہے، لیکن یوں لگتا ہے جیسے اس نے یہ خود نہیں لکھا ہے بلکہ زبردستی اسے لکھنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ بات جو کچھ بھی رہی ہو، بہرحال یہ خط اسی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ یہ بات تو اب صاف ہو گئی تھی کہ وہ خط جبرن لکھوایا گیا تھا، ریوالور کی نال اس کی کنپٹی سے لگا دی گئی ہوگی یا اسے کسی اور طرح مجبور کر دیا گیا ہوگا، بلیک میل کیا گیا ہوگا یا کوئی اور صورت پیدا کی گئی ہوگی جس کے باعث وہ خط لکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ایک افسر نے کہا، ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ انسپیکٹر علی مختار میمن کی بیوی کو پچھلی شام قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ خط کے مطابق جمال احمد جسکانی نے اس کی بیوی کو قتل کیا ہے یا پھر جسکانی پر الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ چلو اچھا ہے، یہ کیس ہمارے سر سے ٹال کر سیکرٹ سروس والوں کے پاس جا رہا ہے۔ ایک اور افسر نے کہا، ان تمام اہم شخصیات نے جو پیشکش کی ہے اس کے متعلق آپ لوگوں کا کیا فیصلہ کیا ہے؟ ایک افسر نے جواب دیا، پیشکش تو بہت ہی زبردست ہے، ہم ساری زندگی دن رات محنت کر کے بھی اتنی رقم نہیں حاصل کر سکتے، لیکن معاملہ سیکرٹ سروس والوں تک پہنچ گیا ہے، ہم اس فائل میں نہ کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں، نہ اس خط کو کسی اور دے سکتے ہیں۔ دینے میں کیا حرج ہے؟ سیکرٹ سروس والوں کو اصلی اور ڈپلیکیٹ فائلوں کا علم نہیں ہے، ہم فوٹو اسٹیٹ کاپی کے ذریعے ان کی نقل تیار کریں گے اور وہی نقل ان کے پاس اس رپورٹ کے ساتھ بھجوائیں گے کہ ہمیں اوریجنل نہیں بلکہ نقل ملی تھی، اور وہ خط ہمیں پیشکش کرنے والے کہتے ہیں خط کی نقل مل جانے سے کام چل جائے گا۔ میں اپنی جگہ سوچ رہا تھا دنیا میں کیسے کیسے فراڈ ہوتے ہیں، ایک محکمہ دوسرے محکمے سے بھی فراڈ کرتا ہے، حالانکہ ایک ہی ملک کے لیے سارے محکمے کام کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے میں خامیاں نکالنے کے لیے
چور دروازوں سے بڑی بڑی رقمیں حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے ہتھ کنڈے اختیار کیے جاتے ہیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اوربانو کو دیکھا، وہ گہری نیند میں تھی اور میری مرضی کے خلاف بیدار نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے جسکانی کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا مگر جاگ رہا تھا۔ اسی پریشانی میں تھا کہ وہ غیبی مدد کہاں سے حاصل ہو رہی ہے اور کون ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ ریحانہ اور کرمداد سو رہے تھے۔ میں نے جمال احمد جسکانی کے دماغ کو تھپکنا شروع کیا۔ صرف 5 منٹ کے اندر ہی وہ گہری نیند میں تھا۔ میں نے اوربانو اور جمال احمد جسکانی کی طرح ریحانہ اور کرمداد کے دماغ کو بھی ہدایت دی کہ وہ گہری نیند سوتے رہیں۔ کمرے میں کوئی بھی آئے، کسی بھی قسم کی آہٹ ہو، ان کی آنکھ نہ کھلے جب تک ان کے دماغ میں کوئی سوچ کی لہر آ کر بیدار نہ کرے۔ اوربانو نے میری جرابیں اور جوتے اتار دیے تھے، وہ میں نے دوبارہ پہنے اور کمرے سے نکل گیا۔ دور دور تک پولیس والوں کے لیے کوارٹر بنے ہوئے تھے، پولیس افسران کے لیے بھی الگ مکانات تھے۔ میں ایک مکان کے سامنے پہنچا، وہاں کھڑے ہوئے 2 مسلح پہرے داروں نے مجھے دیکھتے ہی الرٹ ہو کر سلیوٹ کیا۔ میں دروازے تک جانا چاہتا تھا، ایک نے معذرت کرتے ہوئے کہا، جناب آپ ذرا انتظار کریں، ہم صاحب کو خبر کرتے ہیں۔ ان صاحب نے اپنے پہرے داروں کو یہی حکم دیا تھا کہ کوئی بھی آئے تو پہلے انہیں اطلاع دی جائے۔ اندر صاحب کے ساتھ چند راشی قسم کے افسران بیٹھے ہوئے تھے اور چور دروازے سے آنے والی رقم کو حاصل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ میں نے گور کر اس پہرے دار کو دیکھا اور کہا، کیا میں اطلاع دے کر تمہارے صاحب کے پاس پہنچوں گا؟ ایک طرف ہٹ جاؤ۔ وہ بیچارہ سہم کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں نے برآمدے میں پہنچ کر دروازے کو دیکھا، وہ اندر سے بند نہیں تھا۔ صاحب لوگوں کو اطمینان تھا کہ پہرے دار کی موجودگی میں کوئی ایسا شخص اندر نہیں آ سکتا جو ان کے لیے پریشانی کا سبب بن سکے۔ میں نے دروازے پر ایک زور کی لات ماری، اندر جیسے دھماکہ ہو گیا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تمام افسران ہڑبڑا کر کھڑے ہو گئے۔ باہر پہرے دار بھی ایک دم سے مستعد ہو کر میری طرف یوں دیکھ رہے تھے جیسے صاحب لوگوں کا حکم پاتے ہی مجھ پر گولی چلا دیں گے۔ میں ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ ایک افیسر نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ جناب، یہ کیا انداز ہے؟ آپ نے دروازے کو اس طرح کیوں کھولا؟ کیا پریشانی ہے؟ ہم سے کوئی شکایت ہے؟ میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے صوفوں کے درمیان رکھی ہوئی میز کو دیکھا۔ اس میز پر تمام فائلیں تھیں اور وہ لفافہ رکھا تھا جس میں انسپیکٹر مختار علی میمن کا آخری خط تھا۔ میں اطمینان سے چلتا ہوا اس میز کے پاس گیا، پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ اپنا پاؤں میز پر رکھا۔ وہ سب مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، کچھ گھبرائے ہوئے بھی تھے۔ چور کو تو ہر لمحے کسی نہ کسی بات کا دھڑکا لگا ہی رہتا ہے۔ میں نے ان پر ایک سطحی نظر ڈالتے ہوئے کہا، تم کیا سمجھتے ہو سیکرٹ سروس والے بالکل بے خبر رہتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں یہاں آئے ہوئے مجرموں کے حمایتی تم تینوں کو 20 لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ ایک نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ جھوٹ ہے، کسی نے آپ کو غلط رپورٹ دی ہے۔ میں کسی کی رپورٹ پر کبھی کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ تم مجھے غافل نہ سمجھو، ہم ملک دشمنوں، ان کے ایجنٹوں، چوروں، بے ایمانوں اور راشیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے جیسے طریقے اختیار کرتے ہیں ان کے متعلق تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مسٹر بابر، ہم نے کچھ نہیں کیا، دیکھیے آپ کے سامنے یہ تمام اوریجنل فائلیں رکھی ہوئی ہیں۔ انسپیکٹر کا وہ خط بھی موجود ہے۔ ہم نے کوئی ہیرا پھیری کی ہوگی تو کیسے ہیرا پھیری کرو گے؟ اس سے پہلے ہی میں سر پر سوار ہو گیا ہوں۔ چلو فون کر ریسیور اٹھاؤ اور اپنے اعلیٰ افسر سے رابطہ قائم کرو۔ اس سے کہو بہت اہم معاملہ ہے، اسے فوراً یہاں آنا چاہیے۔ اگر وہ نہ آنا چاہے تو اسے چیف سیکرٹری کا حوالہ دے سکتے ہو۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے، رابطہ قائم ہو گیا۔ وہ جو کہہ رہا تھا میں اس کے دماغ میں رہ کر سن رہا تھا۔ انہوں نے وہی کہا جس کی میں نے ہدایت کی تھی۔ دوسری طرف سے کہا گیا کہ ان کا اعلیٰ افسر وہاں پہنچنے والا ہے۔ ریسیور رکھ دیا گیا۔ ہم اس کا انتظار کرنے لگے۔ ایک نے کہا، جناب آپ ہمارے خلاف کوئی الزام ثابت نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ میں نے انہیں گہری سنجیدگی سے دیکھا۔ جب غلط کام نہیں کیا ہے تو خاموش رہو، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ 20 منٹ کے اندر ہی وہ اعلیٰ افسر پہنچ گیا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ کے یہ 3 ماتحت افسران 20 لاکھ روپے لے کر یہ اوریجنل فائلیں خط سمیت ہمارے دشمنوں کے حوالے کرنا چاہتے تھے اور اس کی نقل سیکرٹ سروس والوں کو دینا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ جھوٹ ہے، غلط الزام ہے۔ اعلیٰ افسر نے مجھ سے پوچھا، آپ کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے؟ میں نے تمام فائلیں اٹھا لی، اس خط کو بھی رکھ لیا، پھر کہا، آپ میرے ساتھ ان صاحب کے بیڈ روم میں چلیں۔ وہ افسر ذرا گھبرا گیا۔ اس نے پوچھا، بیڈ روم میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ میں نے اعلیٰ افسر سے کہا، تو یہاں تمہاری فیملی نہیں ہے، پھر بیڈ روم میں جانے پر کیا اعتراض کیا ہے تمہیں؟ افسر نے ماتحت کو گور کر کہا، میرا خیال ہے ہمیں آپ کے بیڈ روم میں چلنا ہی چاہیے۔ وہ توہن و کرہن ہمارے ساتھ بیڈ روم میں آیا۔ میں نے کہا، مسٹر اپنے پلنگ کے نیچے سے وہ بریف کیس نکالو جس میں 20 لاکھ روپے رکھے ہیں۔ یہ بات بجلی
बन कर गिरी। इसने एकदम से घबरा कर पीछे हटते हुए दीवार से लग कर कहा, नहीं, ये रुपए मेरे नहीं है, ये तो मिस्टर सुलेमान मेरे पास लेकर आए थे। मैं इनकार कर रहा था कि मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। आला अफसर ने पूछा, अच्छा तो आप इनकार कर रहे थे और ये ब्रीफकेस आपके पलंग के नीचे इतनी हिफाजत से रख दिया गया, शायद खुद पहुंच गया और मिस्टर सुलेमान तुम उस आला अफसर की बात पूरी ना हो सकी। इस अफसर ने, जिसका नाम भी सुलेमान था, रिवाल्वर निकालकर मुझे और आला अफसर को निशाने पर लेकर कहा, एक तो ये 20 लाख रुपए की खतीर रकम हमारे हाथ से निकल रही है, दूसरे ये बात आपके इल्म में आ जाने के बाद हम भी खतरे में पड़ गए हैं। अब हम सब की बेहतरी इसी में है कि आप दोनों भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। जो लोग हमें ये रकम दे गए हैं, आपका तावन हासिल होने के बाद हम इनसे इतनी रकम मजीद हासिल कर लेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सीक्रेट सर्विस वालों को हमारे फ्रॉड का इल्म नहीं हो सकेगा। मैंने हंसते हुए कहा, एक सीक्रेट सर्विस वाला तो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है और तुम कह रहे हो हमें इल्म नहीं होगा। ये बताओ, अगर हमने तुम्हारा साथ ना दिया तो क्या करोगे? अगर तुम हमें गोली मार दोगे तो तुम यहाँ से कैसे बचकर निकलोगे? मेरे मतलब कह सकते हो कि मुझे सीक्रेट एजेंट की हैसियत से नहीं जानते थे, एक आदि मुजरम समझकर गोली मार दी, लेकिन अपने आला अफसर के बारे में क्या जवाब पेश करोगे? रिवाल्वर वाले अफसर ने कहा, जब जान पर बन आती है तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, दिमाग धुंधला जाता है और कुछ समझ में नहीं आता। निजात का यही रास्ता नजर आता है कि अपने साथ साथ दूसरों को भी ले डूबे। मैं तुम दोनों को ले डूबूंगा। बेहतरी इसी में है कि हम समझौता कर लें। मैंने कहा, समझौता तो हम कर लेंगे, लेकिन वो ऊपर वाला। मैंने हाथ ऊपर उठाकर छत की तरफ इशारा किया। बे इख्तियार रिवाल्वर वाले अफसर ने ऊपर देखा। बस इतनी सी मोहलत काफी थी। मैंने कुछ इसके जहन को बहकाया, कुछ अपना दाव इस्तेमाल किया। रिवाल्वर वाले हाथ पर एक ठोकर पड़ी और वो फिजा में उछलता हुआ पलंग के पास फर्श पर पहुंच गया। मैंने आगे बढ़कर इसे उठा लिया। इसके बाद पूछा, और किसके पास रिवाल्वर है? सबको चुप लग गई। आला अफसर ने कहा, बड़े शर्म की बात है, मैं आप लोगों पर बहुत एतमाद करता था, कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप इस तरह मेरे महकमे को बदनाम करेंगे। ये अखबारात वाले चिल्लाते हैं, मुल्क की अक्सरियत हम पर उंगली उठाती है। हम जैसे ईमानदार अफसरान और पुलिस के वो सिपाही जो ईमानदारी से अपने फराइज अदा करते हैं, वो भी आप लोगों के साथ बदनाम हो जाते हैं। मैंने कहा, जनाब, आप अपने मातहतों को नसीहतें करें या इनके खिलाफ इकदाम करें, ये आपकी मर्जी है। मैं रात भर का जागा हुआ हूँ और कुछ देर सोना चाहता हूँ। एक अहम बात सुन लें, मेरे साथियों को मेरी असलियत मालूम नहीं है। वो नहीं जानते कि मैं सीक्रेट एजेंट हूँ, लिहाजा इनके सामने ऐसा कोई तासर न दिया जाए या मेरे साथ ऐसा रवैया न रखें जिससे मेरी असलियत जाहिर हो जाए। बस इसका ख्याल रखें। आप यहाँ के आला अफसर हैं, उनके खिलाफ जो करना चाहें करें, लेकिन ये ओरिजिनल फाइलें और मुख्तार मेमन का आखिरी खत आपकी तहवील में दे रहा हूँ। सवेरे हमारा सीक्रेट एजेंट आएगा और ये चीजें आपसे ले जाएगा। मैंने वापस जाते हुए बेडरूम के दरवाजे पर रुककर आला अफसर से कहा, जनाबे आली, मुझे यकीन है कि मेरी ये इमानत आपके पास महफूज रहेगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। हम सीक्रेट सर्विस वाले बज़ाहिर दूर रहते हैं, मगर मुखालफिन के दिमागों में घुसे रहते हैं। मैं खुदा हाफिज कहकर वहाँ से चला आया। दिन निकल आया था। मैं अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो एक जूनियर अफसर ने आकर कहा, एयर कंडीशनड कोच में आप लोगों के लिए रिजर्वेशन हो गई है, लेकिन वो ट्रेन रात को आएगी। कोई बात नहीं, हमारा आधा दिन तो सोते हुए गुजर जाएगा। मैं अपने कमरे में आ गया। मेरे तमाम साथी गहरी नींद में थे। मैंने एक एक के दिमाग में पहुंचकर हदायत दी कि अब वो गहरी नींद नहीं सोएंगे। कमरे के बाहर कोई गैर मामूली बात हो या कोई अंदर आना चाहे तो इनकी आंखें खुल जाएंगी। वो आम हालात में सोते रहेंगे और अपनी मर्जी के मुताबिक बेदार हो जाएंगे। दिन की रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। मैंने दरवाजा और खिड़कियों के पर्दे बराबर किए, रोशनदान की एक रस्सी खींची, इसे भी बंद कर दिया। अब कमरे में तेज रोशनी नहीं रही थी, अंधेरा अंधेरा सा था। मैंने जूते और जुराबें उतारी, फिर आराम से बिस्तर पर लेटकर दिमाग को हदायत दी। इसके बाद अपने साथियों की तरह नींद में गुम हो गया। मैंने दिमाग को जो हदायत दी, इनके मुताबिक दिन के 11 बजे बेदार होना था, लेकिन अचानक ही आंख खुल गई। मैंने यकबार की सांस रोक ली। कोई गैर मामूली बात हुई थी, इसलिए मेरे दिमाग ने मुझे बेदार कर दिया था। सांस रोकने में मेरे इरादे का दखल नहीं था, ऐसा मैंने बेइख्तियार किया था। शायद किसी सोच की लहरें मेरे दिमाग तक पहुंचना चाहती हूँ। मैंने आहिस्ता आहिस्ता सांस ली, फिर मुखातिब किया, रसवंती क्या तुम हो? मुझे जवाब नहीं मिला। फिर अपनी हमाकत का एहसास हुआ। अगर रसवंती की सोच की लहरें मेरे दिमाग में होती तो मैं महसूस कर लेता। मेरे अंदर सिर्फ मेरी ही सोच की लहरें थी। मैंने चुपके से सोने
سونیا کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کیا رسونتی جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے۔ وہاں رات کے 1:30 یا 2 بجے کے ہوں گے۔ اس کی سوچ نے بتایا رسونتی سو رہی ہے۔ وہ رسونتی کو تنہا نہیں چھوڑتی تھی، دونوں رات کو ایک ہی کمرے میں سویا کرتی تھی۔ میں نے سباتا کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، وہ بھی وادی کاف میں اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی تھی اور آرام سے سو رہی تھی۔ فی الحال میں اپنی داستان کا وہ حصہ بیان کرتا جا رہا ہوں جو صرف مجھ سے متعلق ہے۔ میں نے سونیا، رسونتی، آلہ بی بی، سباتا، مرجانہ اور ٹارٹر بلبا وغیرہ کو نظر انداز کر دیا ہے، حالانکہ ان کے ساتھ بھی پے در پہ نت نئے واقعات پیش آتے جا رہے تھے۔ میں اور وہ سب وادی کاف کو ایک نئی اور مثالی مملکت بنانے میں مصروف رہتے تھے۔ میں کبھی رسونتی، کبھی سونیا اور کبھی سباتا وغیرہ سے رابطہ قائم کر لیتا ہوں، لیکن اپنی داستان کے موجودہ حصے میں اس کا ذکر نہیں کرتا۔ جب وقت آئے گا تو میری داستان کا وہ حصہ اس حصے میں آپ شامل ہو جائے گا۔ فی الحال میں اس بات پر غور کر رہا تھا کہ اچانک آنکھ کیسے کھل گئی۔ وہ کون سی غیر معمولی بات تھی جس نے مجھے نیند سے چونکا دیا؟ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کے پردے کو ذرا سا ہٹایا، باہر جھانک کر دیکھا اچھا خاصا دن نکلا ہوا تھا اور سورج چمک رہا تھا۔ میرے کمرے کے سامنے کوئی نہیں تھا، حالانکہ میرے پولیس والے دور چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ان کی موجودگی میں کوئی میرے دروازے کے پاس آ کر اسے جبرن کھولنے کی کوشش کر رہا ہوگا اور میری آنکھ کھل گئی ہوگی۔ میں نے کھڑکی کے پردے کو برابر کیا، پھر بستر پر آ کر بیٹھ گیا، سر اٹھا کر چھت کو دیکھا، پھر روشن دان کو۔ وہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو تشویش کا باعث ہوتی۔ میں نے حور بانو کو دیکھا تو ساری تشویش دھل گئی۔ ایسا دھلا دھلایا شفاف چہرہ تھا جیسے چاندنی ہوتی ہے۔ باہر تیز دھوپ تھی لیکن اندر نیم تاریکی تھی۔ وہ خواب سی نظر آ رہی تھی، جیسے حقیقت نہ ہو، میرا خیال ہو۔ میں ہاتھ بڑھاؤں گا تو وہ گم ہو جائے گی۔ میں اپنے بستر پر لیٹ گیا، اس کے خوابیدہ خیالات کو پڑھنے لگا۔ اب تو میں اس کے دل اور دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ اس کے خوابوں اور خیالوں پر میری حکومت تھی، حالانکہ میں جان بوجھ کر حکومت نہیں کر رہا تھا۔ وہ خود ہی مجھ سے متاثر ہوتی جا رہی تھی۔ یہ تاثر سوتے جاگتے قائم رہتا تھا، لہذا سوتے وقت بھی قائم تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی، میں اس سے بہت دور کھڑا ہوا اسے بلا رہا ہوں اور وہ شرما رہی ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں، جب تم دل کی گہرائیوں سے مجھے چاہتی ہو تو پھر میرے پاس آنے میں کیسی شرم؟ میں کیا بتاؤں، تمہاری طرف آنا چاہتی ہوں تو یہ پاؤں روکتے ہیں۔ یا صرف میری آنکھوں کا سرما نہیں ہے، میرے پاؤں کی زنجیر بھی ہے۔ میں تمہارے دل کی حالت جانتا ہوں، تم یہ زنجیر توڑ ڈالنا چاہتی ہو مگر توڑ نہیں سکتی۔ سوچتی ہوں کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ میری شرم و جھجک باقی رہے، پاؤں کی زنجیر بھی ٹوٹ جائے اور میں تمہارے سائے میں پہنچ کر محبت سے چکنا چور ہو جاؤں۔ ایک صورت ہے تم میری بن سکتی ہو لیکن تمہیں اس کی خبر نہیں ہوگی۔ تم خوابیدہ دماغ سے میرے قریب رہو گی اور بیدار ذہن سے دور رہا کرو گی۔ وہ کیسے؟ ہپناٹزم کے ذریعے تم آرام سے لیٹ جاؤ، میں تم پر ترمیمی عمل کروں گا۔ خوابوں کی دنیا بھی عجیب ہوتی ہے۔ اب خواب کا منظر بدل گیا تھا۔ وہ سبز گھاس کے فرش پر لیٹی ہوئی تھی اور میں اس کے خواب میں ترمیمی عمل کر رہا تھا۔ اس سے پوچھ رہا تھا، تم آنکھیں بند کر چکی ہو، کیا میری آواز سن رہی ہو؟ ہاں، تمہاری آواز سن رہی ہوں۔ میرے سوا دنیا کی کوئی آواز تمہیں سنائی نہیں دے رہی ہے؟ ہاں، تمہارے سوا دنیا کی کوئی آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی ہے۔ دوبارہ جب آنکھیں کھولو گی تو تمہیں دنیا کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے گی، صرف میں نظر آؤں گا۔ دنیا کی کوئی آواز سنائی نہیں دے گی، صرف میرے احکامات سنائی دیں گے۔ دنیا کی ہر ضرورت مر جائے گی، صرف میری ضرورت باقی رہے گی۔ وہ میری باتوں کو اپنے طور پر دہرا رہی تھی۔ پھر میں نے حکم دیا، آنکھیں کھول دو۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس بڑی دنیا میں اب صرف میں نظر آ رہا تھا اور اس کے آس پاس دور دور تک کوئی نہ تھا۔ اگر تھا تو صرف میں تھا۔ کوئی بھی محبت کرنے والی ہستی کیا چاہتی ہے؟ یہی کہ محبت کرنے والوں کے درمیان کوئی تیسرا نہ ہو۔ اگر دیکھا جائے تو ترمیمی عمل اور محبت کا عمل ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی کوئی معمول یا معمولہ دنیا کی آوازیں نہ سنے، محبوب کے نغمے سنائی دیں، دور دور تک کوئی نہ ہو، صرف محبوب کا دیدار ہو، خاموشی ہو، سناٹا ہو، ویرانی ہو اور محبوب کی پل پل مہربانی ہو۔ پھر جب ترمیمی عمل کی میعاد ختم ہوتی ہے، محبت کا تلسم ٹوٹتا ہے تو حیران حیران آنکھیں سوچتی ہیں، دل دھڑک دھڑک کر پوچھتا ہے کہ زندگی کے یہ اتنے سارے لمحے کس نے چرا لیے؟ لمحے ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں کہ ہم انہیں گزاریں، لیکن بعض حالات میں ایسے لمحے آنکھ مچولی کھیل کر چلے جاتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میں نے ایک عامل کی حیثیت سے اسے حکم دیا تھا کہ تم تنویمی نیند سو رہی ہو، 1 گھنٹے کے بعد تنویمی عمل کا اثر زائل ہو جائے گا اور تمہاری آنکھ کھل جائے گی۔ پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ چند لمحوں تک یوں ہی ساکت پڑی سوچتی رہی،
جو لمحے آنکھ مچولی کھیل کر گزر گئے تھے وہ خواب سے تھے، اور وہ خواب کہہ رہے تھے کچھ تو ہے جس کی بعد گشت بیداری تک محسوس ہو رہی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اسے اپنے آپ میں ایک انقلابی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا، میں اسی طرح سو رہا تھا جیسے وہ سونے سے پہلے دیکھ چکی تھی۔ جس طرح اس نے میری جرابیں اور جوتے اتار کر رکھے تھے وہ تمام چیزیں ایسی ہی رکھی تھی۔ اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میں تب سے سو رہا ہوں اور اب تک گہری نیند میں ہوں، اور اس دوران میں میری آنکھ نہیں کھلی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باتھ روم کے شاور سے پانی گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کمرہ اس کے حسین وجود سے خالی تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جسکانی، کرم داد وغیرہ کے دماغوں میں چھلانگ لگائی، پتہ چلا ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ میں نے دوسری دستک کا انتظار کیا، لیکن دوسری دستک ساتھ والے دروازے پر سنائی دی۔ وہاں میرے تینوں ساتھی سو رہے تھے، آواز سن کر اٹھ گئے۔ ایک نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، دی اولڈ مین۔ یہ تو سیکرٹ سروس کا خاص سیکرٹ ایجنٹ تھا۔ میں نے فوراً ہی اس کے دماغ میں پہنچ کر خیالات پڑے۔ اس نے وہاں کے ایک اعلیٰ افسر سے وہ تمام فائلیں اور انسپیکٹر علی مختار میمن کا آخری خط وصول کر لیا تھا، اور اب مجھ سے ملنے آیا تھا۔ سعید احمد صاحب نے اسے بتایا تھا کہ کسی بھی وقت فرحاد علی اگر تم سے دماغی رابطہ قائم کرے تو اسے کسی پر ظاہر نہ کرنا، کسی دوسرے سیکرٹ ایجنٹ سے بھی اس کا ذکر نہ کرنا۔ میں نے فوراً ہی سعید احمد کے دماغ میں پہنچ کر پوچھا، آپ نے سیکرٹ ایجنٹ اولڈ مین کو میرے متعلق کیوں بتایا؟ انہوں نے جواباً کہا، میں اور کیا کر سکتا تھا، اتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں، تمہیں رابطہ قائم کر کے یہ معلوم کرنا چاہیے تھا کہ اولڈ مین نے وہ تمام فائلیں اور خط حاصل کیے ہیں یا نہیں۔ میں نے معلوم کیا ہے، وہ سب اولڈ مین کی تحویل میں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بیرونی ممالک سے آنے والے تخریب کار مختلف شہروں اور دیہاتوں میں پھیل رہے ہیں، یہ ہمارے لیے چیلنج ہے۔ میں تو اسے خدا کی طرف سے غیبی مدد سمجھتا ہوں کہ تم پاکستان پہنچ گئے ہو۔ کچھ دیر پہلے دی اولڈ مین نے مجھے بتایا کہ جو کچھ اس کی تحویل میں ہے، اگر وہ اسے تنہا لائے گا تو کہیں نہ کہیں چوٹ ہو سکتی ہے۔ اس نے محسوس کیا ہے کہ اس کی سخت نگرانی ہو رہی ہے۔ اولڈ مین ہمارے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ میرے ساتھیوں کو میری اصلیت کا علم ہو، میں اولڈ مین کو اس کے اظہار سے روکنے جا رہا ہوں، پھر آپ سے رابطہ قائم کروں گا۔ خدا حافظ۔ میں اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اسی وقت جسکانی نے دروازہ کھول کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، ہیلو اولڈ مین، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر کہا، مسٹر، میں فرحاد علی تیمور ہوں۔ چونکنے اور حیرانی ظاہر کرنے کی حماقت نہ کرنا۔ تمہارے چیف نے مجھے حکم دیا ہے میں تم سے دماغی رابطہ قائم کروں۔ صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ یہاں بابر کو اہمیت نہ دینا، جو کچھ کہنا ہو کرم داد یا جسکانی سے کہنا، ان میں سے کسی ایک کو اہمیت دیتے رہنا۔ جتنی دیر میں اس کے دماغ میں بولتا رہا، اتنی دیر میں وہ ایک ہاتھ سے سر کھجا کر سوچنے کی ایکٹنگ کرتا رہا۔ بڑا غضب کا اداکار تھا وہ۔ جسکانی کو دیکھ کر سوچنے کے انداز میں مہلت حاصل کر رہا تھا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر کہا، ہیلو مسٹر جسکانی، آئی ایم میں اولڈ مین ہوں۔ جسکانی نے حیرانی سے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، پھر مصافحہ کرتے ہوئے کہا، تم مجھے جانتے ہو مگر میں تمہیں نہیں جانتا۔ شاید تم نے یہاں میرا نام سن لیا ہے۔ کیا مجھے اندر آنے کے لیے نہیں کہو گے؟ میں بہت اہم گفتگو کرنے آیا ہوں۔ ہاں ضرور تشریف لائیے، لیکن یاد رکھیے اگر دشمنوں کی طرف سے آئے ہیں تو یہاں سے اپنے قدموں پر چل کر واپس نہیں جا سکیں گے۔ وہ ہنستا ہوا واکنگ اسٹک کو فرش پر پٹکتا کمرے کے اندر آ گیا۔ ریحانہ اور کرم داد کو دیکھ کر بولا، تم صرف 3 تو نہیں 5 تھے، باقی 2 کہاں ہیں؟ میں تم سب کی موجودگی میں ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ کرم داد نے آگے بڑھ کر پہلے اولڈ مین کی تلاشی لی۔ اس کے پاس صرف ایک واکنگ اسٹک اور ایک بریف کیس تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر ان کے کمرے میں آ گیا، دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے بولا، مجھے اپنے دروازے پر بھی دستک سنائی دی تھی، اس کے بعد تم لوگوں کی آوازیں سن کر آیا ہوں۔ بات کیا ہے؟ کرم داد نے کہا، یہ بڑے میاں ہم سے ملنے آئے ہیں۔ کیا مقصد ہے ابھی پتہ چل جائے گا۔ کرم داد اور جمال احمد جسکانی اس کی چھڑی کو اور بریف کیس کو کھول کر دیکھ رہے تھے۔ دی اولڈ مین نے ہنستے ہوئے کہا، یہ ایک عام سی چھڑی ہے، بریف کیس کو اچھی طرح دیکھ لو، اس میں تم سب کی فائلیں ہیں اور انسپیکٹر کا آخری خط بھی ہے۔ مجھے اوپر سے احکامات موصول ہوئے ہیں، ان احکامات کے مطابق یہ تمام اہم چیزیں جمال احمد جسکانی کے حوالے کرنے آیا ہوں۔ جمال احمد جسکانی نے
شدید حیرانی سے پوچھا میرے حوالے کیوں اور یہ اوپر سے احکامات آنے کا کیا مطلب ہوا؟ دی اولڈ مین نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، جو کہہ رہا ہوں اسے غور سے سن لیجئے اور اس پر عمل کیجئے۔ یہ تمام فائلیں آپ کے دشمنوں کے لیے آپ لوگوں سے زیادہ اہم ہیں۔ وہ تمام وڈیرے، ذمہ دار، جاگیردار اور معزز لوگ جو آپ لوگوں کی وجہ سے خطرے میں گر گئے ہیں، اپنے بچاؤ کے لیے ان فائلوں اور اس خط کو حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے، لہٰذا اسے یہاں سے اسلام آباد تک لے جانا گویا کہ جوئے شیر لانا ہے۔ جسکانی نے پوچھا لیکن تمہارے بڑوں کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ جمال احمد جسکانی یہ جوئے شیر لا سکتا ہے؟ ہمارے بڑے سب کچھ جانتے ہیں، ایک بات گرہ میں باندھ لو، میں جو چیزیں تمہاری تحویل میں دے رہا ہوں ان کے ذریعے تم پھانسی بھی پا سکتے ہو اور ایک نئی زندگی کا آغاز بھی کر سکتے ہو۔ تمہاری نجات اسی میں ہے کہ ان فائلوں اور اس خط کی حفاظت کرتے رہو۔ جو لوگ انہیں تم سے حاصل کرنے کی کوشش کریں تم انہیں قانون کے حوالے کر دو۔ اگر تم نے تعمیری انداز میں حب الوطنی کا ثبوت دیا تو تم سب کے پچھلے جرائم نظر انداز کر دیے جائیں گے اور تم لوگوں کو ایک بہترین محب وطن شہری کی سند حاصل ہو جائے گی۔ کرم داد نے کہا ہم واقعی ماضی کو اپنی زندگی سے دھو دینا چاہتے ہیں، جو جرائم کیے ہیں ان کے داغ مٹا دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری حکومت نے ہمیں کیسے پہچان لیا کہ ہم ہی ان کے کام آ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حکام ہم پر اتنا اعتماد کیسے کرنے لگے ہیں؟ یہ میں نہیں جانتا کہ کس بنا پر تم سب پر اعتماد کیا جا رہا ہے۔ میرے سامنے تو صرف جمال احمد جسکانی کا نام لیا گیا ہے، میں یہ چیزیں ان کی تحویل میں دے رہا ہوں۔ یقیناً حکومت ان پر بہت زیادہ یقین اور اعتماد رکھتی ہے، شاید اسی لیے ان چیزوں کے ساتھ یہ لائٹر بھی دیا ہے۔ دی اولڈ مین نے جیب سے ایک لائٹر نکال کر جسکانی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تم سب کے سامنے دو راستے ہیں، ایک طرف وطن کی حفاظت، دوسری طرف تخریب کاری۔ اگر تخریب کاری منظور ہو تو اس لائٹر کو پاس رکھو، میرے جانے کے بعد تمام فائلوں کو جلا دینا، پھر تمہارے پچھلے تمام جرائم مٹ جائیں گے، کوئی ثبوت نہیں رہے گا۔ جسکانی نے لائٹر لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا حکومت ہم پر اندھا اعتماد کرتی ہے تو ہم اس اعتماد کو اپنی جانیں دے کر بھی برقرار رکھیں گے، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، جب ہمارے تمام جرائم مٹا دینے کا ارادہ ہے اور ہمیں اچھے چلن کی سند بھی دی جا رہی ہے تو پھر ہم یہ خطرہ کیوں مول لیں کہ اپنے خلاف ان فائلوں کی صورت میں ثبوت لے کر اسلام آباد جائیں؟ مقصد صرف ایک ہے، یہ فائلیں جب تک تمہارے پاس رہیں گی دشمن مختلف انداز میں تمہارے سامنے آتے رہیں گے اور تم سے مقابلے کے دوران وہ ہماری نظروں میں بھی آ جائیں گے۔ تم اور تمہارے ساتھی تمام تخریب کاروں اور دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے انہیں فنا کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے تمہاری حفاظت حکومت نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ آپ تخریب کاروں اور دہشت گردوں کو ہمارے ہاتھوں سے سزا دلانا چاہتے ہیں، آپ سفارتی سطح پر ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ سیدھی سی بات ہے، ہم سفارتی سطح پر کارروائی کریں گے تو کوئی ملک یہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوگا کہ ان لوگوں کا تعلق اس سے ہے، چنانچہ بات بن نہیں سکے گی کیونکہ یہ معاملہ سفارتی سطح پر نہیں نپٹایا جا سکتا، اس لیے تم لوگوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ جسکانی نے بریف کیس کو بند کر کے اٹھاتے ہوئے کہا یہ بریف کیس ہمارے ملک کی امانت ہے، حالانکہ اس کے ذریعے ہم پھانسی کے پھندے تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہم امانت میں خیانت نہیں کریں گے، اسے بحفاظت اسلام آباد تک پہنچائیں گے، لیکن یہ ہمیں کس کے پاس پہنچانا ہوگا یہ آپ کو بعد میں بتا دیا جائے گا۔ اچھا اب مجھے اجازت دے دیجئے، خدا حافظ۔ ہم چپ چاپ اسے دیکھتے رہے، وہ کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے جمال احمد جسکانی کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا کیوں مسٹر، تم تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اس غیبی امداد میں میرا ہاتھ ہے، حالانکہ اب ہم میں سے ہر شخص جان چکا ہے کہ ہمارے خلاف ہونے والے فیصلے کی اچانک تبدیلی کے پیچھے تمہارے علاوہ کسی کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ جسکانی نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یقین کرو میں کچھ نہیں جانتا یہ کیا معاملہ ہے اور حکومت نے مجھ پر کیوں اعتماد کیا ہے۔ کرم داد نے کہا دیکھو زیادہ بننے کی کوشش نہ کرو، تم بہت گہرے ہو، جتنا زمین پر نظر آ رہے ہو اتنا زمین کے نیچے بھی ہو، یعنی آدھا ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں اور آدھے تم نظر نہیں آ رہے ہو۔ پلیز سچ سچ بتا دو یہ معاملہ کیا ہے؟ اگر تم ٹی ٹی سینٹر سے تعلق رکھتے ہوئے اپنے ملک کی خفیہ پولیس سے گہرے روابط رکھتے ہو تو اسے ہم سے کیوں چھپاتے ہو؟ ہم تم ایک دوسرے پر جان نثار کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ جمال احمد جسکانی نے ہم سب کی طرف ہاتھ جوڑ کر
کہا خدا کے لیے مجھ پر شبہ نہ کرو، میں نہیں جانتا یہ معاملہ کیا ہے، حکومت نے ہم پر یوں اچانک اس اندھے اعتماد کا اظہار کیوں کیا ہے، یہ خود میرے لیے حیران کن ہے۔ میں نے کرم داد سے کہا میں نہ کہتا تھا ذرا صبر و تحمل سے کام لو، ابھی یہ مسئلہ الجھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کل تک بہت سی باتیں سمجھ میں آ جائیں، بہرحال اس حد تک تو بات صاف ہو گئی ہے کہ ہمیں حکومت کا بھرپور تعاون حاصل ہے۔ بے شک جسکانی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے، ہم اس پر اعتماد کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا بہترین دوست ہے اور اس نے اپنے وطن کی سلامتی کی خاطر تخریب کاری کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ جسکانی نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تم سب آرام سے بیٹھ جاؤ، آج ہمیں بہت سے اہم معاملات درپیش ہیں، ہمیں حکومت کے موجودہ دوستانہ رویے پر غور کر کے کسی نتیجے پر پہنچنا ہے، اس بریف کیس کو اسلام آباد تک پہنچانے کی تدبیر کرنی ہے، اس کے لیے ہم مل جل کر کوئی منصوبہ بنا لیں تو بہتر ہے، اس طرح یہ کام کچھ آسان ہو جائے گا۔ ہم سب بیٹھ گئے تو ریحانہ نے پوچھا حور بانو کہاں ہے؟ میں نے ریحانہ سے کہا جب میں یہاں آیا تھا تو وہ غسل خانے میں تھی، ذرا جا کر دیکھ لو۔ وہ اٹھ کر حور بانو کی طرف چلی گئی۔ میں ویسے تو دماغی طور پر جمال احمد جسکانی اور کرم داد کے سامنے موجود تھا، لیکن رہ کر خیال خوانی کے ذریعے حور بانو کے پاس بھی پہنچ جاتا تھا۔ وہ گیلا لباس پہنے ایک کرسی پر سمٹی بیٹھی تھی۔ ریحانہ نے حیرانی سے پوچھا کیا تم نے کپڑوں سمیت غسل کیا ہے؟ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ ریحانہ نے پوچھا پھر پہلے میں نے کپڑے دھوئے پھر غسل کر کے انہیں پہن لیا، تم نے کپڑے کیوں دھوئے جبکہ معلوم ہے یہاں دوسرے کپڑے نہیں ہیں؟ وہ بولی میں غسل کرنے کے بعد ایک بار کے اتارے ہوئے کپڑے دوبارہ اس وقت تک نہیں پہنتی جب تک وہ دھل نہ جائیں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔